میری جھولی کو بھر بھی رہے ہو۔ ایسے یہ کوئی قصے ہے؟ کوئی کیفیت سے جائے تو صحیح۔ خدا کی قسم، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں حلف دے کے کہتا ہوں، میں منبر رسول کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہوں، میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی مدینہ جائے اور خالی آئے۔ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں۔ کوئی مشکل میں مدینہ شریف جائے، رسول مشکل کشائی کرتے ہیں۔ کوئی غم لے کے مدینہ شریف جائے، رسول غم کو دور کرتے ہیں۔ کوئی بے سہارا مدینہ شریف جائے، رسول سہارا دیتے ہیں۔ کوئی رزق مانگے، رسول اللہ کی ادا سے رزق بانٹتے ہیں۔ اللہ موتی وانا قاسم، کوئی اولاد کی خواہش رکھ کے جائے، مدینہ شریف سے اللہ کی ادا سے حضور اسے اولاد بانٹتے ہیں۔ خدا کی قسم، کوئی خدا سے ملنا چاہے، رسول خدا سے ملا دیتے ہیں۔ کوئی رسول سے ملنا چاہے، رسول ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں۔ اور کوئی جائے تو صحیح، کوئی مدینہ شریف جائے تو صحیح۔ لوگ جاتے مدینہ شریف ہے، کیفیات نہیں لے کے جاتے۔ خدا کی قسم، کوئی احمد رفائی کی طرح جا کے تو دیکھو۔ شیخ احمد رفائی مدینہ پاک حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، خواب میں تو آپ کی بڑی دفعہ زیارت ہوئی ہے، آج پہلی بار آیا ہوں، آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ کی قبر انور سے ہاتھ باہر آتا ہے، احمد رفائی اس کے بت پہ لیتے ہیں۔ کوئی اعلیٰ حضرت والی اور کوئی احمد رضا والی کیفیت لے کے تو جائے، کوئی احمد رضا والی کیفیت لے کے تو جائے۔ ارے او خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے اور ابھی کیا ہوا خود آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ ایک مجلس میں اعلان کرتے ہیں اور میرا دل گم گیا ہے، کوئی میرے دل کا پتہ بتائے۔ اچانک کان میں آ کے کوئی کہتا ہے، اے رضا تمہارے دل کا پتہ چلا بمشکل، در شاہ کے مقابل ہمیں ہے نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ جب کوئی ایسی کیفیت لے کے جائے نا، جب کوئی ایسی کیفیت، یہی جہاں میرے شیخ فرما رہے ہیں، جب کوئی ایسی کیفیت لے کے آئے کہ اس کلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس کلی کا گدا ہوں میں جس میں، ارے مانگتے تاجدار پیتے ہیں، مانگتے تاجدار پیتے ہیں، مانگتے رسول کی بارگاہ میں ہے۔ ہائے ہائے، رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے اعلیٰ حضرت ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، بڑی دور سے آیا ہوں، آج زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر دیکھتے ہیں اتنی بڑی بارگاہ، انہوں نے کہا میں یہاں سے چلوں گا جب دیدار ہو جائے گا۔ پھر اچانک کہتے ہیں میری نظر اپنی اوقات پہ گئی، میں نے دیکھا اتنی بڑی بارگاہ، اتنی بڑی بارگاہ کہ لاکھوں قدسی کام خدمت پر، لاکھوں قدسی کام خدمت پر، اور لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے قدسی فرشتوں کو کہتے ہیں، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ کیا بات ہے احمد رضا، چراغ جلے تو اس پہ پروانے آتے ہیں نا، کہا مصطفیٰ کے دربار پہ کیسے پروانے ہیں؟ ہر چراغ مزار
قدسی کیسے پروانہ وار پہ دنیا کے چراغ میں پروانے آتے ہیں، ذرا سنو، ہر چراغ مزار پر قدسی دیکھو کیسے پروانہ وار پہ۔ یہ منظر دیکھا، پھول کیوں دیکھو میری آنکھوں میں شہد دشت طیبہ کے خار پہ۔ یہ کچھ دیکھ کے کہتے ہیں میں کیا مانگ بیٹھا، میں اور دیدار مصطفیٰ۔ کہا دیدار کے لیے کھڑے ہوئے نا، پھر اچانک کہتے ہیں مجھے اپنی اوقات پہ نظر گئی، کہتے ہیں میں نے اسی بات شعر کہا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات کی رضا، وہ تجھ سے کتے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا، میری آنکھوں سے آنسو ٹپک آئے، میں نے کہا کہاں میں اور کہاں دیدار مصطفیٰ۔ وہ کہتے ہیں میں چلنے کے لیے آگے بڑا، آنکھ کھولتا ہوں تو دیکھتا ہوں آمنہ کا لال سامنے۔ تو کیفیت لے کے تو جائے۔ خدا کی قسم میرے بارے میں کسی کہا بھئی اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، میں کہا ہم اعلیٰ حضرت کی مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا جتنا ذکر میرے خطبات میں ہوتا ہے شاید تمہیں کہیں ملے۔ ہم الحمدللہ اعلیٰ حضرت کو سر کا تاج سمجھتے ہیں، لیکن ہم ون سائیڈڈ نہیں ہیں، ہم اللہ کے حال ولی کا احترام کرتے ہیں۔ اگر بات اعلیٰ حضرت کی آئے گی ہم ان کے غلام، بات جو ہے وہ خواجہ غریب نواز کی آئے گی ہم ان کے غلام، بات غوث اعظم کی آئے گی ہم ان کے غلام، بات داتا علی اجویری کی آئے گی ہم ان کے غلام، بات بابا فرید کی آئے گی ہم ان کے غلام۔ جس اللہ کے ولی کی بات آئے گی ہمارا سر خم نظر آئے گا، کیونکہ ہم بھائی جان بڑوں پہ سیاست نہیں کرتے، بڑوں سے عقیدت رکھتے ہیں۔ کوئی کیفیت لے کے تو جائے، کیفیت آ رہی ہے یا نہیں؟ سوچو مدینہ پاک کا ذکر میں یہ کیفیت ہے تو روزے پہ کیا کیفیت ہے؟ رسول اللہ کی، میں بس 2-3 منٹ میں بات کو اختتام کر رہا ہوں۔ جانا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایسا انتظام مدینہ شریف کی بات آئے اور سیدہ کی بات نہ آئے؟ میں تو جب مدینہ پاک جاتا ہوں پہلے جا کے سیدہ کی بارگاہ میں سلام کرتا ہوں، پھر سیدہ کی سفارش لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ اسی لیے کہتا ہوں خدا کی قسم آج جو کچھ ہوں سیدہ زہرا کا صدقہ، کیونکہ نمک حلال ہوں۔ جانا ہے تو وہ کیفیت لے کے جاؤ جو مولانا جامی کی تھی۔ جا رہے ہیں مدینہ شریف، تڑپ رکھ رہے ہیں مدینہ شریف کی، کبھی نسیم صبح کو کہہ رہے ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر کل، زیب عالم محمد را قبر کل، او ہوا اگر تیرا ہی کبھی رسول اللہ کے دربار سے گزر ہو جائے تو میرا سلام کہہ دینا، میری فریاد کرم کر دینا۔ جا رہے ہیں مدینہ شریف، جس طرف سے بھی آتے ہیں حضور امیر مدینہ کے خواب میں آتے ہیں گورنر کے، اور فرماتے ہیں جامی آ رہا ہے، جامی کو روک دو۔ وہ قافلے والوں سے پوچھتا ہے تم میں جامی کون ہے؟ ایک عاشق اٹھتا ہے کہتا ہے میں ہوں، کہا تمہارے لیے حکم ہوا ہے تمہیں روک دیا جائے۔ پھر جامی کوشش کرتے ہیں، پھر حکم ہوتا ہے اسے روک دیا جائے، پھر وہ کوشش کرتے ہیں، حکم ہوتا ہے روک دیا جائے۔ کہا سرکار آپ کا اتنا عاشق ہے، اس کو روکنے کی وجہ جان سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا جامی مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، اگر جامی میری قبر تک پہنچ گیا مجھے باہر آ کے اس کا استقبال کرنا۔ آخر جامی تڑپتا ہے، تڑپ
تڑپ کے مولانا جامی کہتے ہیں کاش میں ملا نہ ہوتا، کاش میں پیر نہ ہوتا، کاش میں انسان ہی نہ ہوتا، یا رسول اللہ کاش ایسا ہوتا آپ کی گلیوں میں پھرنے والے کسی کتے کا نام جامی ہوتا۔ اسی بہانے کبھی کبھی آپ کی زبان پر میرا نام تو آ جاتا۔ ہائے ہائے ہائے، سرکار ہم سب کو مدینہ شریف بلائے، ہمیں بادب حاضری عطا فرمائے، ہمیں ہمارے دل کی دنیا تبدیل ہو جائے، ہمارے دل کی دنیا میں حضور کا راج ہو جائے۔